السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ تھاٹس۔ عید کے بعد سے پہلے ولاگ کے بعد سے میں اپنا ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکا۔ کمنٹ میں بھی میں نے اپنی وجوہات آپ کو بیان کی تھی کہ کیوں میں ولاگ نہیں بنا رہا، تو تھوڑا ساؤنڈ کا مسئلہ آ گیا تھا جس کو میں نے حل کیا اور میں اب آپ کے سامنے دوسرا اپنا ولاگ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیں ہم آج کا اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ ہمارا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ولاگ تیار کیا تھا اس بارے میں کہ عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد میں نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا تھا۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ ہمارے یہاں 10 جولائی کو تھی، پاکستان میں 10 جولائی کو عید الاضحیٰ تھی اور 9 جولائی کو کی رات کو یہاں پہ بہت بارش ہوئی، تو جس کی وجہ سے 10 جولائی کو عید الاضحیٰ کی صبح ہم علاقوں میں پانی اور نکاسی آب کا نظام کمزور ہونے کی وجہ سے علاقوں میں پانی بھر گیا تھا، تو جس کو دیکھ کے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ کس طرح نماز کے لیے جائیں گے، کس طرح ہم گزریں گے یہاں سے۔ وہ دیکھ کے بڑا عجیب لگا۔ جب کہ ہم نماز کے لیے بھی گئے تو مجھے جانے کے لیے بھی 3 سے 4 ان کو مجھے چینج کرنا پڑا کہ ہر گلی میں جاتا تھا، ہر گلی میں اس طرح کا حساب ہوتا تھا کہ پانی بھرا ہوتا تھا، تو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ کتنے عرصے سے اس علاقوں میں، ان علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اس طرح کے نظام چل رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس بارے میں کہ جگہ جگہ گٹر ابل رہے تھے، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں گٹر نہ ابل رہا ہو، پانی بھرا ہوا تھا۔ تو ہم نے جیسے تیسے کر کے نماز کے لیے روانہ ہوئے، نماز پڑھی، نماز سے فراغت حاصل کی تو سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے واپس آئے، سنت ابراہیمی ادا کری۔ جب سنت ابراہیمی ادا کری اس کے بعد جب میں اپنے گھر سے نکلا اور وزٹ کرنے کے لیے، تو جب میں نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف لوگ اپنے جانور کی قربانی کر کے اس کی جو علائش ہے، اس کا جو گند ہے، وہ پانی کے بالکل ساتھ پھینک رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو پانی کے ساتھ جب اس کا گند پڑا ہوگا تو آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کس قدر گندگی پھیلائے گا، وہ کس قدر بیماریوں کا باعث بنے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کچھ لوگوں کا یہ حال تھا، اور اس سے آگے بڑھ کر کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو اپنی علائشیں لے کے آتے تھے گھر سے، کاٹ کے جو ابل رہا ہے گٹر اس کے اندر اپنی علائشیں ڈال رہے ہیں کہ اس کے اندر حل ہو۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم کس طرح اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں، روڈ بننا یہ جن کی ذمہ داری ہے ان کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے۔ پل بننا ہو گیا، روڈ بننا ہو گیا، دیگر مسائل، ایجوکیشن، ہسپتال، یہ، لیکن صفائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، ہر ایک شخص اس صفائی کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی صفائی ہو، اپنے علاقے کی صفائی ہو، اپنے شہر کی صفائی ہو، اس طرح ہر کوئی اپنی یہ صفائی والی ذمہ داری اپنائے تو ہمارا ملک صاف ستھرا ہو جائے اور بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں خشک جگہ ہو نا تو آپ ادھر علائشیں پھینک دیں یا اس طرح سے کچھ بھی کر دیں تو وہ ہے کہ ادارے کی ذمہ داری اس نے آ کے اٹھا کے لے جانا ہے۔ اب دیکھیں آپ کا علاقے کا حال یہ ہوا ہے کہ گندگی ہے، پانی گٹر ابھر رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے اور اس کو صفائی اس کی نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی ہم اس طرح کی حرکت کریں تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ کس طرح اس صفائی کے معاملے میں سیریس ہیں۔ پھر کچھ لوگ پوسٹیں کرتے ہیں کہ صفائی کا یہ نظام، بھائی صفائی کا نظام واقعی میں ہی کمزور ہے، لیکن ہمیں بھی تو ذمہ داری، ہمیں بھی تو اس بارے میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے نا، ہمیں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ صفائی کا خیال ہم نے خود نے رکھنا ہے، اداروں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد عصر کا ٹائم آیا، میں عصر کی نماز کے لیے گیا۔ عصر کی نماز کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے شہر کے کچھ علاقوں کا وزٹ کرنا چاہا، تو میں ایسے بائک لے کے وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیں، صبح تک جو میں اعتراض کر رہا تھا، صبح تک میں جو دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے گلی محلے ہر جگہ ہمارے اس طرح گندگی ہے، کس طرح ہے، یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ عصر کے بعد تک ان سب علاقوں کی جہاں میں نے وزٹ کیا اپنا علاقہ، ان سب علاقوں کی صفائی ہوئی تھی، کوئی علائشیں نہیں پڑی تھی، کوئی بدبودار نہیں پڑی تھی، اور بہت سی جگہوں پر جو پانی بھرا ہوا تھا وہ بھی نکال لیا گیا تھا۔ دیکھیں، تنقید ضرور کریں کسی پہ، ٹھیک ہے، تنقید کریں، تنقید کا مقصد ہو اصلاح، لیکن ہماری جو تنقید ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے چسکا تنقید، ہمیں چاہیے ہوتے ہیں چسکے۔
ایک دوسرے کو چھیڑ کے چسکے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ چسکے مل لیے، گھنٹہ لے لیا آپ نے چسکے، 2 گھنٹے لے لیے چسکے، آدھا گھنٹہ لے لیا، باتوں کے چسکے آپ نے لے لیے، تو اس سے ملا کیا؟ اس سے ملا یہ کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، دل میں نفرتیں پیدا ہو گئی۔ بھائی وہ بھی جس سے آپ چسکے لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، وہ بھی تو ان کو شاید ان کو نہ پتہ ہو کہ کس اس بارے میں ایجوکیٹ نہ ہو جس بارے میں تم ہو، تم ان کو پوسٹ کر کے یا تم اس کو وہ کر کے اس کو چسکے دلاتے ہو، یا وہ اپنے کسی لیڈر کے اس میں آ کے آپ سے بات، یہ اس بارے میں ہمیں ایجوکیٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پی ٹی آئی والوں کے بارے میں اور باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس بارے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پی ٹی آئی یا کوئی بھی جماعت، کوئی اس کا سپورٹر اس کو سپورٹ کرتا ہے کس وجہ سے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کے منشور کی وجہ سے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا عمل بالمعروف نہی عن المنکر، کیا مطلب؟ کہ برائی کو روکو اور اچھائی کو پھیلاؤ۔ دیکھیں اب ہم برائی جو ہے، جو تنقید ہے نا، جو ہماری خامیاں ہوتی ہیں، اس کو تو ہم ایسے پھیلا رہے ہوتے ہیں، دے شیئر لو، تو بھی شیئر کر، اس کو مینشن کیا، سب کیا، پھیل گئی بات۔ اب اچھائی اس کو کون پھیلائے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس طرح اگر ایک بندہ کر کے اچھائی سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر اچھائی پھیلانے والا رہ ہی کیا جائے گا؟ پھر معاشرے میں کیا بچے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اچھائی کو بھی تو پروموٹ کرنا چاہیے نا۔ اب گورنمنٹ اب تنقید کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ، یہ وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے کے صفائی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ضرور تنقید کریں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنے پہ بھی تو تنقید کریں۔ پھر اب انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اب تنقید ان پہ کر لی، اچھائی کا کریڈٹ ان کو نہیں دے رہے، تو اچھائی کا کریڈٹ بھی تو ان کو دینا کہ ماشاءاللہ ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، ہمارے وزیر اعظم جاگے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کریڈٹ آپ دیں ان کو، تاکہ ایک دوسرے کے جو دل ہیں وہ قریب تو ہوں۔ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ٹی ایل پی ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ سب ہیں تو ایک ہی ملک کے باشندے، ایک ہی نیچر کے، ایک ہی معاشرے کے سب۔ ظاہر ہے جب یہ ایک دوسرے سے محبت پھیلائیں گے، ایک دوسرے کی اچھائی بیان کریں گے، ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں گے تو تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی صرف نعرے لگانے سے تھوڑی آئے گی۔ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کہہ دیا، اب اس پہ عمل کون کرے گا؟ ایک شخص جو نعرہ لگا رہا ہے، پھر فالو کیوں کر رہے ہو آپ لوگ ان کو؟ اس ایک شخص کو آپ فالو کیوں کر رہے ہو جب آپ نے عمل ہی نہیں کرنا؟ اس نے نعرہ لگایا عمل بالمعروف نہی عن المنکر، بھائی جو فالو کر رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس منشور کو لے کر چلیں، اس منشور پر عمل کریں، اچھائی کو اچھائی کہیں، برائی کو برائی کہیں۔ تو اس بارے میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک دوسرے کے قریب ہوں، اچھائی کو اچھائی کہیں، برائی کو برائی کہیں، تنقید کریں، معیاری تنقید کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، فیکٹس پہ بات کیا کریں۔ اگر کہیں آپ غلط ثابت بھی ہو جائیں تو اس غلطی کو دل سے تسلیم بھی کیا کریں، معذرت بھی کیا کریں۔ تو اسی بارے میں تھا کہ دیکھیں صبح تک ہمارے علاقے کا یہ حال تھا، لیکن عصر کے بعد ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارا علاقے کی صفائی میں بہتری آئی، اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے بہترین کام کیا، ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نے بہترین کام کیا، تو ظاہر ہے اس کی تعریف بنتی تھی، اس کے اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ تو میرا آپ لوگوں کا یہی آج کا تھا کہ اس بارے میں فکر کریں کہ اگر ہر بندہ برائی کو ہی پروموٹ کرنا شروع کر دے گا تو پھر اچھائی کو پروموٹ کرنے کا کون کرے گا؟ تو ہمیں اچھائی کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، تنقید کریں، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو آگاہ کرنے کے لیے اس سے مطالبہ کریں، لیکن جب کوئی اچھائی کرے تو اس کی اچھائی کو اچھائی میں بیان بھی کریں، اس کی تعریف بھی کریں، اس اپریشیٹ بھی کریں، تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور مزید بہتر کام کریں۔ امید ہے کہ میری باتوں سے اگر کسی کے دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، صحیح، اور شکریہ، اللہ حافظ۔